السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ پروگرام کا آغاز آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر سے، جو کہ ایک بڑے نوٹیفیکیشن اور اہم تعیناتی سے متعلق ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور وہ عہدہ 5 سال کے لیے ہولڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف بھی ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کی ضرورت فوج کو بدلتے عسکری اور جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے محسوس کی گئی ہے۔ اس اہم ترین پیش رفت کے سامنے آنے کے بعد حوالے سے ہونے والی تمام قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا دم توڑ گیا ہے، اور یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب پاک افغان تعلقات بدستور تناؤ کا شکار ہیں، اور اب ترکیہ کے بعد سعودی عرب میں بھی افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس بڑی پیش رفت اور سیکیورٹی چیلنجز پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب، وہ نوٹیفیکیشن جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ اس پیش رفت کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ٹو بی ویری آنیسٹ نیئر، ایک اسٹریٹجک کنٹری کے لیے، اتنے بڑے نیوکلیئر ملک کے لیے مین چیز تھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ آف دی ہیڈ کوارٹر، اور جن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، جو فیوچر کی وار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ہیو آلریڈی بہت اس پہ بات چیت ہو چکی ہے کہ وٹ واز دا ریکوائرمنٹ۔ تو آئی تھنک سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ واز پرائمریلی دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اب یہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ میتھڈالوجی کہہ لیں یا ورکنگ ایک انوائرمنٹ، کیا اس کے ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا، اوور آل پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ اس کا آنا ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ تھرو دا سینٹرل کمانڈ آپ کیا اچیو کرتے ہیں؟ آپ اچیو کریں گے اسٹریم لائننگ آف دا ڈیسیژن میکنگ، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ ابھی دیکھیں نا نیئر، ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے میں دے دوں، انڈین اتنی بڑی ملٹری، اتنی بڑی فورس اور اتنی ہیوبرس پولیٹیکل اپروچ کے بعد انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا کہ پاکستان ایک ہے اور اس کو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے اور یہ وہ، تو تبھی تو انہوں نے اپلیکیشن کی جس کو نیو نارمل کہتا ہے کہ جی میں نیو نارمل سیٹ کرنے چاہتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگا اس کو امبیرس کرنے میں پاکستان کو؟ کبھی کبھی ایک اسٹریٹجک فنیس جو ہے نا وہ آپ کو امبیرس کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ایک اہم ترین اسٹریٹجک فیصلہ ہے، لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا، تعیناتی ہو گئی، ہیڈ جو ہے وہ لگ گئے ہیں، تو اب نیچے جو ایک پورا میکنزم بننا ہے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے نیچے بننا ہے، وہ کس طور جو ہے وہ بنے گا، اس کی تشکیل کیا ہوگی؟ اسی کے لیے یہ تھوڑی سی دیر لگی ہے، پروبیبلی دے مسٹ ہیو ورکڈ اٹ آؤٹ، اور ورک آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ایک اسمالر ہیڈ کوارٹر تھا جو کمیٹی تھی، اٹ واز ناٹ اے ہیڈ کوارٹر، وار ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، ایگزیکیوشن نہیں کرنی تھی، یہ ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر ہے جی۔ اس میں لینڈ اسٹریٹجی بھی یہیں پر آئے گی جو آرمی بنا کے بھیجے گی، جو آرمی کی اسٹریٹجی ہوگی، جو چیف آرمی اسٹاف کا آفس کہہ لیں کہ وہ اس کو کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ایئر اسٹریٹجی آئے گی جو ایئر ہیڈ کوارٹر سے آئے گی، ایئر اسٹاف کرے گا اس کو، چیف آف ایئر اسٹاف کے نیچے، اور پھر ہماری جو سی کی پالیسی، سی اسٹریٹجی، جو واٹر کی اسٹریٹجی ہے وہ آئے گی آف کورس فرام دا نیول سائڈ۔ ان کی ابھی سینرجی کیسے اسٹیبلش ہونی ہے کہ ان کی لنکیجز کیسے اسٹیبلش ہوں گی اور پھر اپلیکیشن ہوگی، دیٹ از دا جاب آف دس ہیڈ کوارٹر۔ دس از این آپریشنل ہیڈ کوارٹر سارا، اور پھر ایڈوائزر جو ہے ٹو دا پرائم منسٹر who has to execute the war، ایکچولی تو وار پرائم منسٹر نے، جو اوور آرچنگ کنٹرول ہے وہ سیولین سپرمیسی وہیں پہ قائم ہے۔ ایک چیز نیئر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہیڈ کوارٹرز کی، ملٹری کی، ساروں کی بڑی بات کرتے ہیں، وار کا ملٹری سے بڑا کم تعلق ہے جی۔ وار کا اصل تعلق ہے آپ کی پالیٹکس کے، بیکاز اٹ از دی ایکسٹینشن آف دی پالیسی۔ آپ کی وار پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے جو سیولین لیڈرشپ نے لڑنی ہے، ملٹری کمانڈرز نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، دے آر دا، وہ کہتے ہیں نا مینز ہے، تو جو اینڈ ہے، اینڈ دینا ہے پولیٹیکل پالیسی نے، اور جو اس کو لڑنے کے جو مینز ہیں وہ ملٹری نے کاروائی کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب، پاکستان کو اب ایک ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے 2 سے 3 اہم ترین اور بڑے چیلنجز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائیبرڈ وار ہے اٹ از ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن، یہ اسی جو کنونشنل وار میں جب فیلئر ہوا ہے، جو مڈل آف دی پراکسی اس نے لگایا ہے انڈیا نے، اس کے بعد اس نے ہائیبرڈ کو زیادہ کر دیا، اور ہائیبرڈ کا چیلنج تو دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے جی۔ کس چیز کا وکٹم ہوا ہے جی 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ افغانستان سے؟ دیکھیں نا، ہائیبرڈ اپلیکیشن ہی تھی نا اس کے خلاف جو بھی ہوئی ہے۔
اب تو بڑی طاقتوں کا بھی یہ رشین، ابھی آپ اگر آپ اسٹڈی کریں جب وہ یوکرین میں اور اس سے پہلے بھی جب رشین انویژنز ہوتی رہی ہیں تو ان کا کیا ہائبرڈ واز دا لیڈ بورڈ. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں ہائبرڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک رول ادا کر رہے ہیں. افغانستان تو بالکل گڑھ بن گیا جی ہائبرڈ وار فیئر کا. تو ہائبرڈ کو ملٹری بھی جو دیکھتی ہے ایز اے چیلنج دیکھتی ہے، اس کے اوپر وار گیمز بھی کرتی ہیں. تو اس کو ہائبرڈ وار فیئر کی جب ہم بات کریں تو اس بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں تیار ہیں تو اسی لیے رسپانس کر رہے ہیں، بٹ ایز اے نیشن مکمل تیار نہیں ہے. لیٹ می کنفیس دس. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں جی کلیئر ہولڈ اور بلڈ کی بنیاد پر. کلیئر بھی ہولڈ ہو جاتے ہیں، ہولڈ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہو جاتے ہیں. جب بلڈ کی باری آتی ہے تو پھر ہم وہی رونے رود رہے ہوتے ہیں. یہ نیشنل ایکشن پلان کی آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں. بلڈ از دی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروگرس ان دوز ایریاز جہاں پہ یہ ہائبرڈ ہوئی ہے، جہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈز موجود ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا فیلئر ہے، اوور آل فیلئر پھر سب کا ہو جاتا ہے نا. ملٹری جتنی مرضی کامیابی کرتی رہے، فیل تو نیشن ہو جانی ہے نا. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی، اور یہ چیز ابھی دیکھیے گا کہ آپ امپروو ہوگی. میں کسی یہ جو ابھی سی ڈی ایف کا آفس بنا ہے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ فار اے لانگر پیریڈ، یو کین انڈرسٹینڈ کہ جی اب ہم جو پالیسی ہے تو پوری نیشن ابھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو ابھی اچیو کریں جی پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز جو آپ کے تھرو ملٹری اپلیکیشن. تو آئی تھنک اور رسپانسبلٹی بڑھے گی اور اس کی ایگزیکیوشن میں اور فنیس آئے گی جی. یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ایک آفس تھا، کیا اس میں اس کے چینج ہونے سے، اب سی ڈی ایف کے ایک آفس بننے سے وہ جو کوارڈینیشن کا نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ پہلے کوئی دقت تھی ہمیں اس حوالے سے؟ نہیں یار، دے دونوں بہت ڈفرنٹ 180 ڈگری ڈفرنٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ دینا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، دیٹ واز اے کمیٹی چیئرمین جس کے ممبرز تھے آرمی، نیوی اور یہ چیف ملٹری چیف جو ہیں، آرمی چیف جو ہیں اور ایئر فورس چیف، یہ ممبرز تھے. یہ ایک کمیٹی تھی. یہ ہیڈ کوارٹر ہے، آپریشنل ہیڈ کوارٹر. اٹ از اے وار ایگزیکیوٹنگ ہیڈ کوارٹر. آف کورس اس میں آپریشنل نیوی کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ایئر فورس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، آرمی کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، اور یہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا وار. ایک بیٹل پکچر اس کے پاس ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہوگی، اور یہ بیسٹ ایڈوائزر ہوگا ٹو دی پرائم منسٹر فار دا وار ایگزیکیوشن. یعنی اب جو ہم یونیفائڈ کمانڈ کی بات کر رہے تھے اس کے حصول کی جانب ایک قدم جو ہے وہ ہم بڑھ گئے ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ اب سعودی عرب میں بھی افغان طالبان رجیم کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے، ہم آلریڈی یہ دیکھ رہے تھے، اوورسی کر رہے تھے، اور طالبان رجیم کے جو موجودہ طرز عمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کی توقع بھی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ویری انفارچونیٹ. آئی تھنک افغانستان، ایک پہلی بات تو میں نیئر یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اب انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی ہم نے ابھی اس کاروائی کو مکمل خود ہی کرنا ہے جی. یہ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے ایز آف ناؤ. جب تک ان کو پیسے مل رہے ہیں پراکسی سپانسر انڈیا سے، تو یہ تو ان کا بیہیویئر میں یہی تبدیلی آئے گی. اسٹرکچر اسٹیٹ ہے نہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. سعودی عربیہ، پاکستان، یو اے ای، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طالبان کی پہلی رجیم کو اتنا سپورٹ کیا اور مانا. آف کورس امریکن سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی. 20 ایئرز کی اپلیکیشن کے بعد پاکستان ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. لیکن آئی تھنک وہ وار اکانومی ان کی اتنی بڑی ہے، $7.2 بلین کا ویپنز پڑا ہے. میرے خیال میں اب پاکستان کو جو ریجنل فورسز ہیں، ریجنل جو کنٹریز ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں، سینٹرل ایشینز تھرو ریلوے روٹ لنکس افغانستان سے وہ جڑنا چاہ رہے ہیں بی آر آئی کے ساتھ. چائنا ان کو امپروو کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان ان کی امپروومنٹ نہیں چاہتا. تو افغانستان کی ترقی صرف افغانستان اپنی ترقی بھی نہیں چاہتا، بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑا جو دشمن ہے نا نیئر، وہ میری نظر میں پیس ہے. وہ سمجھتے ہیں پیس آ گیا تو ہم بالکل ختم ہو جائیں گے. تو فرکشن کے بچے، وہ کہتے ہیں نا کہ چلڈرن آف کانفلکٹ جو ہیں، وہ چلڈرن آف کانفلکٹ ضرور رکھنا چاہتے ہیں اپنی وار اکانومی کو چلانے کے لیے اور اپنی پاور میں رہنے کے لیے. اب یہ جو چلڈرن آف کانفلکٹس ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کیا پاکستان کے پاس واحد حل آپریشن ہے، جو کارروائی ہے، جو جنگ ہے وہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ ابھی بھی ہم جو ہے تمام جو ثالثی کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، کسی اور کوشش کی طرف دیکھنا پڑے گا؟ You will have to create conditions for a better dialogue. جب آپ مجھے یہ نیئر بتائیں نا، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں، تو کیسے کریں؟ آپ ان کو دے کیا سکتے ہیں بات چیت میں؟ مجھے بتائیں نا، what you have to offer them. کوئی بتا دیں. We have nothing to offer them. آپ مطلب اپنا وے آف لائف چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یا آپ اٹک تک ان کو سرزمین دے سکتے ہیں.
آپ اپنی بچیوں کو اسکولوں سے اٹھا سکتے ہیں, گھروں میں بند کر سکتے ہیں. تو وی ہیو نتھنگ ٹو آفر. ہم صرف ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو مت استعمال ہونے دیں, اور یہ جو پاکستان کے فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں یہ پاکستان کے حوالے کر دیں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مائگریٹ کر کے گئے تو ہم ان سے معافی مانگیں گے, ان کو آباد کریں گے, لیکن لائیں گے پھر لیگل طریقے سے, جو پاکستان کا قانون کہے گا. جس چیز نے جو جرم کیا وہ اس کو سزا ملے گی. اور اگر وہ اینیمی ہے, ٹیررسٹ ہے, تو ہم پھر ان کو ٹیررسٹ کو جس طرح ٹیررسٹ کا جو حق ہے وہ جو اس کا پہنچا دیا جائے گا. تو آپ ان کے وہ نہ بنے, ان کو پروٹیکٹ مت کریں. بٹ اٹ از ناٹ لائک دس, دے آر پارٹ آف دی پرابلم. وہ سکے کے دو رخ ہیں, ان کو اپنے بھی فیئرز ہیں کہ تحریک پاکستان طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو یہ حقانی ڈرتے ہیں کہ کنداریوں کے ساتھ نہ مل جائیں, کنداری ڈرتے ہیں کہ حقانیوں کے ساتھ نہ مل جائیں, دونوں ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں آئی ایس کے پی میں نہ چلے جائیں. تو بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اس وقت انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ مانیں گے بھی نہیں. پھر انلیگل اسپیکٹرم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ نہیں ہے, تو کیا امریکہ کے جو خطے میں واپس آنے کی بات ہم اپنے پچھلے چند پروگراموں میں آپ کے منہ سے بھی سن چکے ہیں, تو کیا اب یہ وقت ہو گیا ہے, انوائرمنٹ ایسا بن گیا ہے کہ امریکہ کو خطے میں واپس آنا پڑے گا؟ میں آج نہیں تو کل امریکہ کی پریزنس دیکھ رہا ہوں جی یہاں پہ, کیونکہ اس کا جو مین نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا انڈو پیسفک میں, وہ تو بری طرح شریڈ سامنے نظر آ گیا ہے, آپ نے دیکھ لی ہے, وہ ناکام ہو گیا ہے. تو اب کہیں نہ کہیں امریکہ اپنی پریزنس ضرور رکھے گا. دونوں مین کمپیٹیٹرز اس ریجن میں بیٹھے ہوئے, اس کے رشیا اینڈ چائنا, تو وہ کسی نہ کسی سچویشن میں آئے گا. وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جب ادھر آئے گا تو پھر پروبیبلی اس کی بھی جب کنورجنسز ہماری بھی ان کے ساتھ بھی ہیں, تو کیونکہ انہی کا میس ہے جی, دے آر اسٹیک ہولڈرز. 7.2 بلین کا ویپن چھوڑ کے چلے گئے, کیوٹک افغانستان 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے لیے پورے ریجن کے لیے درد سر چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کو انوالو تو ہونا پڑے گا. اب پولیٹیکلی ہوتے ہیں, ڈپلومیٹیکلی ہوتے ہیں, اکنامکلی ہوتے ہیں یا ملیٹریلی ہوتے ہیں, ان کو انوالو تو ہونا پڑے گا, اور وہ ہوں گے. وہ جی بالکل, بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل زاہد ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جو میس امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ انڈو کرنے کے لیے اب امریکہ کو خطے میں آنا پڑے گا. اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا موجودہ سیاسی منظرنامے کا, کہ جس میں ایک طرف ایک خوشگوار ماحول میں قومی مالیاتی کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے, تو دوسری جانب اسی اجلاس کے بعد حکومت نے پی ٹی آئی قیادت کی عمران خان کے ساتھ جیل ملاقات کے حوالے سے ایک سخت پوزیشن لے لی ہے. اب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آج پریس کانفرنس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل رولز کے مطابق سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ رولز میں واضح لکھا ہے کہ ملاقات میں جو بھی بات ہوگی اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. وزیر قانون کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل کو اگر نقص امن اور انتشار کا خطرہ ہو تو وہ ملاقات روک سکتا ہے. اسی پریس کانفرنس میں موجود وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان کی بہنیں ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو کرتی ہیں, لہٰذا عظمیٰ خان کی اب ملاقات بند ہے. یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب آج پی ٹی آئی قیادت اور ان کی فیملی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی ہے. دوسری جانب آج چاروں صوبوں کی قیادت وفاق کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھی دکھائی دی ہے. قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے NFC کمیشن کے اراکین سمیت 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے ہیں. اجلاس کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ سابق فاٹا کے معاملے پر بھی ایک الگ ورکنگ گروپ بنایا جائے گا. اور سیاسی معاملات اب آگے کیسے بڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے NFC اجلاس سے خیبر پختونخوا حکومت کتنی مطمئن ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب. السلام علیکم شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ابھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ آج ابھی آپ اڈیالہ سے سیدھے یہاں پر آ رہے ہیں. بالکل, آج وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے تھے. تھرسڈے کو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے عمران خان صاحب سے عدالتی احکامات کے مطابق, لیکن بدقسمتی سے حکومت کی وہی اڑدرمی جاری ہے. 9ویں دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب جس کے پاس 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں, ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے پاس لوگوں کے ووٹ کا مینڈیٹ ہے. ان وہ جو ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اس میں کوئی ان کا نام شام تھا یا بغیر اس کے؟ بالکل اس کا نام تھا, ہر تھرسڈے کو ان کا نام ہوتا ہے. کل جو لسٹ جاری ہوئی اس میں
سی ایم صاحب کے ساتھ ساتھ 5 مزید ہمارے رہنماؤں کا، وزراء کا اور ایم پی ایس کا نام تھا. ایک بار پھر ان کو اسی ناکے پہ روکا گیا. وہاں پہ یہ 4-5 پولیس آفیسر کھڑے کر کے اور اس کے پیچھے ایک پولیس کی ایک نفری کڑی ہوتی ہے اور وہیں روک دیتے ہیں. اور ہم نے آج پھر وہیں پلی کی جو لاسٹ ٹائم کی تھی کہ جی ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ لکھ کے دیجئے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے ہمیں ملاقات نہیں کرنی دی. لیکن ایز یوزول کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں نہیں ملا تاکہ ہم وہ بلیک اینڈ وائٹ لے کے عدالت جائیں. تو عدالت نے تو پہلے بھی ایک احکامات میرا خیال ہے جاری کیا میں نہیں؟ عدالت نے بالکل، ہاں، چیف جسٹس ڈوگر صاحب اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے آرڈر دیے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر سک رہا. اور دوسری بات یہ کہ اور پھر آپ اسی عدالت کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. 20 سے زیادہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اسی عدالت میں پڑے ہوئے ہیں ملاقات کے حوالے سے. انہوں نے آرڈر دیے ہیں ملاقات کرانے کے. جب ملاقات نہیں ہوتی تو ہمارے رہنما یہاں آ جاتے، کوٹ ڈال دیتے ہیں. وہ لگائی نہیں جا رہے، وہ سنی نہیں جا رہے. اور جب وزیر اعلیٰ صاحب، ایک اور چیز، جب وزیر اعلیٰ صاحب ہائی کورٹ آئے تھے چیف جسٹس سے ملنے، وہ بھی اس سلسلے میں آئے تھے جب ہم دھرنے سے اٹھ کے آئے تھے. تو چیف جسٹس نے ہم سے ملنے سے انکار بھی کیا اور ہماری بات بھی نہیں سنی اور 20 منٹ کے اندر اندر عدالت کو ایڈجرن کر کے چلتے بنے. اچھا رانا صاحب، شکایت آپ نے سنی ہے، ملنے آپ لوگ دے نہیں رہے. 21 کنٹیمپٹ آف کورٹ، 21ویں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ملاقات کرنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو مینڈیٹ ملتا ہے نا، وہ مینڈیٹ ایک قیدی اور ایسے بندے سے جس کو کرپشن کے اوپر سزا ہوئی ہو، اس سے ملاقات کا مینڈیٹ نہیں ملتا. مینڈیٹ عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کے پی کے چیف منسٹر صحت پہ، ایجوکیشن پہ، لا اینڈ آرڈر پہ ان کی توجہ ہے، یا ان کی توجہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام اس ملک کے اندر مزید بنانے پہ؟ نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جو پریزن مینول ہے اس کے مطابق سیاست کرنے کی اجازت ایک مجرم کو جو سزا یافتہ ہو وہ نہیں ہے. اور اگر جو آپ نے ٹویٹ دیکھ لیں خان صاحب کا، اور جو ان کی بہن سے ملاقات ہوئی جس کی بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں اور اپنے لائر سے ملیں اور دیگر لوگوں سے بھی ملیں، لیکن اگر اس ملاقات کے ذریعے سیاست کرنی ہے، اگر اس ملاقات کے ذریعے آپ نے ملک کے اندر تصادم اور نفرت کے بیج بونے جو کہ بوئے گئے اس ٹویٹ سے، اور جس طرح کا اعلامیہ آیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت تو ختم ہو گئی ہے. اس کی جو آئیڈیالوجی تھی، یہ جو ٹویٹ آیا اور جو بیانیہ ان کی بہن نے دیا، تو اس کا تو مطلب ہے کہ خان صاحب صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگ ایک ایسا یہاں جنگی ماحول بنائیں یا تصادم کا ماحول بنائیں اداروں کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے. اس کے علاوہ تو 1.5 ماہ بعد جب ان کو موقع ملا کہ وہ کوئی پیغام رسائی کریں، تو انہوں نے کے پی کے کی، لا اینڈ آرڈر اور جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں تو بات نہیں کی. انہوں نے تو صحت اور ایجوکیشن کے بارے میں بات تو نہیں کی. انہوں نے تو اپوزیشن، جہاں وفاق میں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، مہنگائی یا معیشت کے بارے میں بات تو نہیں کی. یہ ساری جو گفتگو ہے، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ کیونکہ سیاسی ٹویٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اب آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ملاقات کی تو اجازت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی ہو، لائرز ہوں اور دیگر لوگ ہوں، ملاقات کی اجازت ہے. لیکن پریزن مینول از ایبسولوٹلی کلیئر کہ سیاست کرنے کی ایک قیدی کو اجازت نہیں ہے. اور کل جو یہ ساری جو میں آپ کو چیزیں گنوائیں، وہ سیاست کی گئی ہے نا. سیاسی پورا ایک لائے عمل لایا گیا ہے کہ جماعت کے اندر کون میر جعفر ہے، کون میر صادق ہے، ایک ادارے کے سربراہ کو کس طریقے سے، میں جس حد تک کہوں کہ غلط قسم کی ٹویٹ کی گئی، ایک اور تصادم کا ماحول بنایا گیا. تو اگر یہی کچھ آپ نے اجازت دینی ہے، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے. قطعاً نہیں بچھایا جائے گا ریڈ کارپٹ. قطعاً اس چیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا اور پریزن مینول کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہاں اگر آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے پرسنل نوعیت کی، وہ کریں. لیکن اگر آپ نے اس ملک کے اندر اور مزید تصادم کرنا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. یہ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں رانا صاحب کہ اس میں جیل مینول میں بھی یہ جملہ جو کہ آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب اور وزیر قانون نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو کیونکہ آپ پٹیالہ جیل سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، کہ انتشار یا نقص امن کا خطرہ ہو تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ملاقات اپنے تئیں روک سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. تو وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ملاقات نہیں ہوگی. تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے جو نہ عدالت کی مان رہا ہے نہ حکومت کی مان رہا ہے. اور جہاں تک رانا صاحب نے کہا کہ جی ایک سزا یافتہ ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، مینڈیٹ ان کو گورنرز کے لیے ملا ہے، تو ان کی نالج کے لیے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا تب بھی خان صاحب جیل کے اندر تھے اور انہی کے نام پہ ہمیں ووٹ ملا ہے.
ان کی رہائی کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے. یہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ملا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے, میں بار بار دوہرا رہا ہوں. ہم سے کوئی نہ گلی یعنی مانگ رہا ہے. گورننس اور کوئی اور بات ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں جہاں سے میں نے 42,000 ووٹ لیا ہے, جہاں سے میں نے 42,000 ووٹ لیا ہے, جہاں سے سہیل آفریدی خیبر سے جس نے 40,000 ووٹ لیا ہے, مینا خان نے 36,000 ووٹ لیا ہے, ہمارے ایم این ایز نے لاکھوں ووٹ لیا ہے. صرف ایک ہی سوال ہم سے ہوتا ہے ہمارے حلقوں میں, خیبر پختونخوا میں, پورے پاکستان میں, کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. نہ کوئی سڑک مانگ رہا ہے, نہ کوئی گلی مانگ رہا ہے, نہ کوئی ٹرانسفارمر مانگ رہا ہے. ہماری گورننس وہاں بہتر ہے تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں. لیکن وہ سیاسی ٹویٹس نہ کریں تو کیا جاتا ہے میٹنگ کے بعد؟ تو سوال تو ان سیاسی ٹویٹس کا ہو رہا ہے. دیکھیے خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, مقبول ترین لیڈر لیکن جیل میں انول سے بات تو نہیں جا سکتے. سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ سیاست پہ ہی بات کریں گے, وہ سیاسی ہی بات کریں گے. اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ اندر وہ جو سیاسی بات کرتا ہے اس کو ہم باہر لے کے آئے, کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے پیغامات کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پیغام جو خان صاحب اندر سے دیں گے ہم یہ میک شور کرائیں گے ہم وہ باہر لے کے آئیں اور لوگوں کے سامنے رکھیں. جو وہ کہیں گے من و اند وہاں باہر رکھیں گے. یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے ہماری. روش کی تبدیلی کی جو ہے وہ یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے ہماری. نہیں دکھائی دے رہی, تو پھر بھی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ یوں ہی اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں ان کے بس میں نہیں ہے ملاقات کرانا نہ کرانا, گورنمنٹ کی بس میں نہیں, یہ بے اختیار لوگ ہیں. یہ رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت میں آئے ہیں 17 سیٹیں جیتے ہوئے. پچھلی ملاقات کس نے کرائی؟ ان کو یہ بھی پتہ ہے. عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کس نے کرائی؟ عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی ہے, وہ سی ایم خیبر پختونخوا نے جو دھرنا دیا وہاں پہ, جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا, یہ وہ پریشر تھا, اس کی وجہ سے عظمیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی. دھرنا تو وہ تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں, آج بھی انہوں نے دیا ہے. نہیں دھرنا, ہم صرف ایک ہی دفعہ دھرنا دیا, 18 گھنٹے وہ اڈیالہ کی سڑک پہ بیٹھے رہے, کیبنٹ سمیت, پارلیمانی ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں سب سمیت, ایم این اے سمیت, اچکزئی صاحب نے اس کو جوائن کیا. میں رانا صاحب سے ذرا پوچھوں کہ آپ کو جب تک کوئی دھرنا نہیں دیتا تو آپ لوگ بات نہیں سنتے؟ نہیں, ان کے بس میں نہیں ہے. یہ تو ان کا خیال ہے نا جی, اور اگر ان کا یہی موقف ہے نہیں بالکل. دیکھیں یہ مانے نہ مانے, بات یہ کہ حکومت اور وزیر اعظم تو پرائم منسٹر شہباز شریف ہی چلا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ تسلیم کریں یا نہ کریں وہ ان کی خواہش ہے, نہ کریں. اگر یہ اپنی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, جس دنیا کے اندر کے پی کے مسائل اور وہ سارے جو معاملات جو ایک عوام اور ایک عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں وہ امپورٹنس نہیں رکھتے ان کی دنیا میں, اور ان کی پوری جماعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے پریشر بلڈ کرنا ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں, تو یہ اپنی دنیا میں رہیں. پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ انہوں نے موقف اپنا لیا ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جیل میں بیٹھ کے سیاست کرانی ہے, تو یہ ٹرائی کر لیں. ان کو حکومت تو اجازت نہیں دینے لگی, تو یہ بھی ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر یہی روٹ یہ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی سیاست دیکھیں بدقسمتی سے خان صاحب نے ان کو کسی جگہ چھوڑا نہیں ہے. یہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان کو خان صاحب میر جعفر کہہ دیں گے, میر صادق کہہ دیں گے. تو جتنے اب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں جو سین لوگ بھی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, وہ ان کو تو چپ کرا دیا خان صاحب نے کہ میر جعفر میر صادق ہو جاؤ گے اگر ملک کی بات کرو گے. اگر جو ہے وہ اپوزیشن اور جو گورنمنٹ اگر ملکی ایجنڈے پہ بات کرے گی تو وہ میر جعفر اور میر صادق ہوگی. تو بات تو ایک ہی کرنی ہے نا. اب انہوں نے تصادم بیچنا ہے, انہوں نے لڑائی بیچنی ہے. اگر یہ بیچیں گے تو ان کی دکانداری چلے گی, یہ بیچیں گے تو یہ معاملے خصوصی بنے رہیں گے نا. ایوارڈ میں جو ہے وہ آج خان صاحب کی طرف سے پیغام ملا تھا ان کو کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلیں, تو وہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر گئے. کیا آپ مطمئن ہیں آج جو کچھ وہاں ہوا ہے اور وفاق نے آپ کو کوئی اہم یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیے جہاں تک رانا صاحب نے عام لوگوں کی مسائل کی بات کی, میں اس پہ آؤں گا این ایف سی پہ. عام لوگوں کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ جب عام لوگ ووٹ دیتے ہیں اس پہ یہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. عام ووٹ جو جس کو اپنا رہنما چنتے ہیں وہ ووٹ یہ بدل دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں. یہ خندق کی کود دے دیتے ہیں آر آفس کے سامنے. آر آفس کو آرمی کے نوجوانوں کے ذریعے, پولیس کے ذریعے, ایف سی کے نوجوانوں کے ذریعے یہ لوگ ہائی جیک کر دیتے ہیں. تو یہ پورے ایک نیکسس انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ نیکسس بہت جلد ٹوٹے گا. اور یہ جس کے لیے آئے ہیں آئی ایم ایف پہ 5300 ارب کی کرپشن کی رپورٹ, یہ ساری چیزیں, یہ ان کا یہ تاریخ رہی ہے, یہ ان کے گورننس کے یہ ثمرات اس ملک کو مل رہے ہیں. جہاں تک این ایف سی کی بات ہے, این ایف سی میں بالکل آج وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر کے ساتھ وہاں پہ گئے اور اپنے صوبے کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑا. جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے این ایف سی میں, جو ہمارے 1375 ارب روپے جو
انہوں نے واجبات ہیں ہمارے وہ دینے ہیں، اس پہ بات ہوئی. جو فاٹا کو انہوں نے ضم کیا ایڈمنسٹریٹیولی لیکن فائنینشلی اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہر سال ہمیں فاٹا میں 100 ارب روپے ملنا تھا مرجر کے بعد، ہمیں ٹوٹل 160 ارب 7 سالوں میں ملا ہے، تو 560 ارب روپے ہمارے وہ رہتے ہیں. جو ہمارے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ٹیررزم میں 1% اس کا جو ہمیں مل رہا ہے، انہوں نے یہ وعدہ ہم سے کیا تھا کہ اس کو بڑھا کے 3% کریں گے، اس پہ بات ہوئی. تو بڑے مدلل طریقے سے آج خیبر پختونخوا نے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑا، اور ان کو تکلیف یہی ہے کہ ایک دفعہ ایک سائیڈ پہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں، جو ایشوز ہے وہ بہترین طریقے سے لڑ رہے ہیں ہر فورم پہ. دوسری طرف وہ جو مذمت کا ہمارا بیانیہ ہے یا جو قائد عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو بیانیے کا وزن ہے وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں ایز اے اوپننگ بیٹسمین، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا، وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، تو پرنسپلی انہوں نے ایگری کیا ہے، اس کے لیے ایک ورکنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور جنوری کے مڈ میں دوبارہ اس پہ میٹنگ ہوگی، ہم بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑیں گے. رانا صاحب، ورکنگ گروپ بن گیا ہے این ایف سی کے اوپر جو ہے وہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے یہ میٹنگز جو ہیں یہ انتظار تھا سب کو، تو اب صوبے بھی جو ہیں وہ میٹنگ میں بیٹھ گئے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ بھی خام خیالی چل رہی ہے، اور آج میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی یہ ہرزہ سرائی دیکھ رہی تھی کہ جی دیکھیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو آج اجلاس میں آئے ہیں، مریم بی بی نہیں آئی ہیں، کوئی اور نہیں آیا ہے. تو یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا کہ اس کی جو نامینیز ہیں جنہوں نے شرکت کرنی ہے، تو جو وزرائے اعلیٰ آئے وہ شاید ساتھ میں اضافی قلمدان جو ہے ان کے پاس وزیر خزانہ کا تھا، اس لیے وہ آئے. تو مریم بی بی نہیں آئیں کیونکہ ان کے پاس یہ اضافی قلمدان نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 6-7 ورکنگ گروپس بن گئے ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا؟ کیونکہ تو لمبا پروسیس لگ رہا ہے کوئی. یہ دیکھیں، ایک تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ این ایف سی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں چاروں صوبوں کے اور وفاق کے. تو میں اس کو خوش آئین کہتا ہوں کہ ایک کوارڈینیشن جو وفاق اور صوبوں کی ہونی چاہیے وہ نظر آ رہی ہے. اچھی بات ہے اگر سی ایم کے پی کے خود آئیں اور انہوں نے ان معاملات کو اٹھایا. دیکھیں یہی بات ہے، ہم تو وفاق جو ہے وہ سیاست نہیں کرتا، کم از کم جہاں تک صوبوں کی کوارڈینیشن کی بات آتی ہے، جہاں تک دہشت گردی کی بات آتی ہے. تو سیاست کرتے ہیں نہیں، دیکھیں جب میں صوبوں کی کوارڈینیشن کی بات کر رہا ہوں، جہاں ملکی ایجنڈے کی بات آتی ہے، چاہے وہ آپ کی اخوان طالبان کے ساتھ ڈپلومیسی ہو یا آپ کی دہشت گردی کے اوپر ہو، تو پورا تعاون کیا جاتا ہے صوبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ انسنک کیا جاتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر بیان بازی کی جاتی ہے تو نہایت افسوسناک ہوتی ہے. بہرحال دیکھیں یہ ورکنگ گروپس جو ہیں اچھی بات ہے کہ یہ مسائل حل ہوں، لیکن میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ کسی صوبے کا حق نہیں مارا جا رہا. یہ جو وابجات کی بات کر رہے ہیں یہ تو تب بھی ایگزسٹ کرتے تھے جب ان کی حکومت تھی. جس طرح این ایف سی ایوارڈ کا تو تقسیم ہر ماہ ہوتی ہے، جو شیئر ہوتا ہے وہ ملتا ہے. کے پی کے کا 14 سے 15% کے درمیان کا شیئر ہے، ایگزیکٹ 14 پوائنٹ سم تھنگ، اور اس کے اضافی ان کو 1% ملتا ہے جو کہ ان کو سیکیورٹی کے لحاظ سے ہے، اور وہ ان کو ریگولرلی مل رہا ہے. اور دیکھیں سوال تو یہاں ہمیں یہ پوچھنا چاہیے نا کہ پنجاب کو جو حصہ مل رہا ہے وہ تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر 1% اضافی بھی نہیں مل رہا، لیکن وہ انہوں نے کوئی 19 اضلاع کے اندر سیف سٹی کے پروجیکٹ لانچ کر دیے ہیں، اور 32 ٹوٹل اضلاع ہیں جس میں وہ لانچ کرنا چاہ رہا ہے. اور کے پی کے میں جو ہے وہ پشاور ایک شہر ہے، وہاں کے بھی سیف سٹی کے پروجیکٹ نہیں چلتے. تو یہ کہاں گیا پیسہ؟ دیکھیں جو صوبوں کی حق کی بات کر رہے ہیں ان سے یہ سوال تو پوچھیں کہ جو آپ کو 2010 سے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو کھربوں روپیہ ملا ہے، وہ کیا ہر اضلاع میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ کیا وہ بلوچستان ہو، میں ان کی بات نہیں صرف کہہ رہا، کے پی کے نہیں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، سب کا ہمیں حساب ایز اے آپ بھی میڈیا کے اندر ہے، سب کا پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ ڈیوالو ہوا ہے، کیا وہ ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے. جو آپ اس سال 13-14 ارب ڈالر جو ہے آپ کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے آپ کا. میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، کہ یہ جو ساری ادائیگیاں ہوتی رہی ہیں جو آپ نے پوری ایک ڈیٹیل بتائی، اس کے اوپر شاید شفیع صاحب کو کچھ اعتراض بھی ہے، لیکن یہ ساری ادائیگیاں جو ہوتی رہی ہیں یہ آخر خرچ کہاں ہوئی ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتا اتنی بڑی اماؤنٹس 13 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر آنے ہیں. اے ڈی بی، چاروں اے ڈی بی اور پی ایس ڈی پی، یہ 13 بلین ڈالر ہے جو اس سال ملا ہے صوبوں کو اور وفاق کو. تو یہ 13 ارب ڈالر کہیں لگتا ہوا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ عوام تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ مہنگائی کیوں نہیں کم ہوتی؟ تو یہ دکھڑے سارے وہیں کے وہیں کیوں ہیں عوام کے؟ شفیع جان صاحب دیکھیے، وفاق کو جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے. پہلے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا،
KP میں بھی تو کہیں نہیں لگا ہوا میں دکھا آ نا۔ رہا ہوں بھائی جو آپ کو ملا ہے وہ کہاں لگا ہے بھائی وہ بتا دیں۔ NFC کے جو ہمارے واجبات ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالنے کے اس پہ ہے بالکل یوں تیار بیٹھی ہوئے ہیں، تو ہم نے بڑے مدلل طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا، ہم سیمینارز کرائے، ہم نے خیبر پختونخوا کے عام لوگوں تک اپنی بات پہنچائی۔ تو ڈاکہ ڈالنا تو ان کا پرانی عادت ہے، IMF والے اس پروجیکٹ میں بھی 5300 ارب کا ڈاکہ انہوں نے ڈال دیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 14.7% ایکسپلین کرنا چاہوں گا جب آپ مکمل کر لیں گے۔ 14.7 جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اگر یہ آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں، یہ ہمارا ابھی پرانی پاپولیشن کے حساب سے تو ہمارا 17.2% بنتا ہے، اگر آپ نئی سینسس کے مطابق جائیں گے تو ہمارا 19.4% بنتا ہے، ادھر بھی ہمیں 5% کم مل رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1% ان کو مل رہا ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر بنائے، سیف سٹی کے پروجیکٹس کرائے، وہاں پہ پولیس کی کیپیبلٹی بڑھائیں، تو اس کی ان کو نالج نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ 1% جو ہمیں ملتا ہے وہ انفراسٹرکچر جو ٹیررزم رانا صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے یونیورسٹی تک تو گئے ہیں۔ یہ رانا صاحب ہوں گے، میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں۔ 1% جو ہمیں NFC میں ملتا ہے وہ صرف انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ملتا ہے، اور جو ہمیں مل رہا ہے 3% چاہیے تھا، لیکن ہمیں یہ 1% دیتے ہیں۔ NFC کے جو میکنزم ہے، جو ایک پوری یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میکنزم پہ اعتماد ہے خیبر پختونخوا کو؟ دیکھیں ہم بالکل ہمارا جو حق ہے، جو انہوں نے ہم سے وعدے کی ہیں، جو ہمیں انہوں نے پیسے دینے ہیں، جو ہمارا شیئر بڑھنا ہے، جو 1% سے 3% اعتماد ہے نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے آج پرنسپل انہوں نے ایگری کیا ہے، ابھی دیکھیں گے جو ورکنگ کمیٹی بن میں گئی۔ ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، نہیں آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن ان کی وضاحت کے لیے میں بتا دوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، اور یہ جماعت بھی شاید ہمارے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، لیکن اگر یہ IMF کی رپورٹ پڑھ لیتے جو 5300 ارب کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں میجر سٹیک ہولڈر تو صوبے ہیں بھائی۔ ابھی میں نے آپ کو جو ڈیولپمنٹ کی بات کی، یہ وہ جو رپورٹ ہے، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید یہ صرف وفاق کے اوپر رپورٹ ہے۔ مجھے مکمل کر لینے دیں، میری بات مکمل کر لینے دیں، اگر آپ مجھے مکمل کر لینے دیں۔ اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز تو صوبے ہیں، کیونکہ جب ڈیولپمنٹ کی سپینڈنگ آتی ہے، اگر آج 1000 ارب PSDP ہے تو 2800 ارب جو ہے وہ صوبے خرچ کر رہے ہیں، اور خالی ایک صوبے کی نہیں میں بات کر رہا، چاروں صوبے ہیں۔ تو یہ جب یہ گورننس اور جو کرپشن کی ڈائگنوسٹک ہوا ہے IMF کا، یہ صرف وفاق کا نہیں ہوا، یہ اوور آل پاکستان کا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ویکنسز ہیں اس کے اوپر ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، 12 سال سے یہ صوبے کی حکومت چلا رہے ہیں، تو یہ ہم نے خود والنٹریلی ہم نے اس کو کرایا ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسا، کیونکہ یہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے تھے تو میں نے کہا میں وضاحت کر دوں۔ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے والنٹریلی یہ رپورٹ پبلک ہے، رپورٹ 3 مہینے روکی گئی، IMF نے جب پریشر بڑھایا تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے پبلش کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب کوئکلی ذرا مجھے بتائیے گا کہ آج جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور ہو گئی ہے، تو نوٹیفیکیشن اب سامنے آ گیا ہے، ایک ہفتہ کیوں تاخیر کی؟ پہلے کر دیتے اتنا واویلا مچا۔ بات یہ کہ obviously ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے لیگلی ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، آئینی طور پہ درست ہونے چاہیے، جو ورڈنگز ہوتی ہیں، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، تو ہم نے ٹائم لیا، لیکن آج اس نوٹیفیکیشن سے جتنی جو رومر ملز اور لوگوں کی خواہشات تھیں کہ کوئی تصادم ہو گیا ہے، کوئی ہم چیزیں منوا رہے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہونے جا رہا، پتہ نہیں میرے خیال سے 200 کہانیاں نکلی ہوں گی، اور بہت لوگوں کی امیدیں بڑی جاگ گئی ہوں گی کہ پتہ نہیں اس مسئلے سے شاید کوئی تناؤ بڑھ جائے گا، تو وہ ساری آج دفن ہو گئی۔ ایک ٹیم ورک چل رہا ہے، افواج پاکستان اور چیف آف آرمی صاحب یا CDF جو ہیں وہ ٹیم کے ممبر ہیں پرائم منسٹر کی، اور مل کے اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے مفادات کے لیے۔ تو یہاں کلیئرٹی آ گئی کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یونیسنک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی، اور شفیع جان صاحب آپ کا بھی۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، لیکن اس پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کلوزنگ کروں گی کہ CDF کی تعیناتی جو ہے وہ ہو گئی ہے، خوشائند بات ہے، لیکن یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے نوٹیفیکیشن۔ اس کے آگے CDF کا جو پورا ایک میکنزم ہے، ایک پورا جو سیٹ اپ ہے، وہ ابھی بننا ہے، اور اس سیٹ اپ کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس پروگرام کا وقت اب تک کے لیے ختم ہوا ہی چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔